اس کے بعد آپ کے سامنے کہاں جاتے ہیں؟ ادھر گئے؟ نہیں نہیں تم آپ ضلع اٹاوہ یوپی کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی تعلیم جامعہ سرکیہ مراس اور جامعہ سراج العلوم جناب نگر نیپال میں بھی اور آپ کے خدمات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں اور آپ اس وقت ضلع اٹاوہ یوپی کے اندر جمعیت کی جانب سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء الحدیث کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ویسے بہت سے افراد آپ کے خطاب کو سننے کے لیے بے چین ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کو کرسیاں جگہ نہیں ملی ہے برائے مہربانی اوپر تشریف لائیں تاکہ ان کا خطاب بھی لمبا ہوگا اور عنوان ہے معجزات قرآن اور کتب ادیان کا تفاصل بھی جائے گا۔ آپ ان کے عنوان سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ ایک اور اعلان ہے، ITC قومی قرآن کی والدہ فاطمہ کی زیر علاج ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ ہماری صحت عاجلہ اور تندرستی سے عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم سامعین، اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے اعجاز قرآن یا عظمت قرآن کے موضوع پر قرآن کے باریک نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے ان کا جائزہ لیا۔ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب نے معجزات قرآن پر
بہت ہی وسیع اور بصیرت افروز تقریر پیش کی۔ قرآن کی آیتیں اور اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر جب پیش ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مفسر آپ کے سامنے قرآن کی صحیح تفسیر پیش کر رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں علم کے مقابلے میں، اگرچہ میں اس کو اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور میں وقت کا ابن تیمیہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ بھی قرآن کی آیتوں کے اسی طریقے کے نقطے نکالا کرتے ہیں اور لوگوں کو عظمت قرآن ان کے دلوں پر انہوں نے بٹھایا ہے۔ لوگ ان کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں اور ابھی پیش کیا گیا، معجزات قرآن کتب ادیان کا تقابلی جائزہ۔ قرآن کے کیا معجزات ہیں اور دوسرے مذہبی کتابوں میں قرآن کا اسلوب یا قرآن کا بیان کس طریقے سے آیا ہے۔ حالانکہ میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اور کتب ادیان کا تقابلی جائزہ ویسے ہی غلط ہے یہ چیز، کیونکہ قرآن کا تقابل کسی اور کتاب سے نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہم مقابلہ دوسری کتابوں سے کریں، ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادیان باطلہ کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی باوجود اس کے کہ وہ باطل ہے، باوجود اس کے کہ وہ غلط ہے، اور تورات اور زبور اور انجیل جو اس آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نے یہ کہا کہ کجروؤں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے، اوریجنلٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی آخری کتاب ہونے کا ثبوت آج اس میں بھی موجود ہے۔ اس حال میں یہ پہلا پروگرام ہے اور حالوں میں پروگرام شاید میں نے کبھی کیے ہوں، مجھے یاد نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بنگلور میں ایک بار آیا تھا، آج سے 4 5 6 سال پہلے، مجھے یہ بھی صحیح سے یاد نہیں کہ 5 سالیں ہوئیں یا 6 سالیں۔ اس موقع پر ایک چھوٹا سا پروگرام جہاں ہماری مسجد اہل حدیث انصار السنہ ہے، اسی کے بغل میں ایک پروگرام ہوا تھا قیامت اور سائنس کے موضوع پر، مجھے اتنا یاد ہے۔ اس کے بعد یہ میرا دوسرا اتفاق ہے۔ شیخ احمد اللہ قریشی صاحب کی نسبت جب ہم پر فون سے کسی نے کی کہ وہ پروگرام رکھ رہے ہیں اور مولانا عبد المتین صاحب نے غالباً انہوں نے فون کیا اور یہ پروگرام لیا، تو میں نے اپنی یہ خوش قسمتی سمجھی کہ بنگلور میں جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے تھرو جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے۔ تو بنگلور میں آنے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے اور موضوع بھی تقابلانہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا جواب پیش ہے۔ آپ اگر وہ چیز دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خاموش ہے۔ مثلا آپ رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید جو ہندو مذہب کی ٹیکسٹ بک کہلاتی ہیں، ٹیکسٹ بکس، یعنی ان کو وہ آکاشی گرنتھ یا آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں۔ یہ رامائن اور گیتا کو آسمانی کتاب نہیں مانتے ہیں، یہ تو شری کرشن کے تصوف صوفیت پر، جیسے صوفیوں نے جیسے یہاں کچھ کتابیں لکھی ویسے ہی ان کے غلو کرنے والوں نے گیتا لکھ دی، رام کی تعریف کرنے والوں نے رامائن لکھ دی،
اور رامائن میں بھی زبردست متبھید ہوا کہ آیا کون سی رامائن صحیح ہے، والمیکی جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے یا تلسی داس جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے۔ والمیکی جی کی رامائن میں اور تلسی داس جی کی رامائن میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گیتا پریس گورکھپور سے چھپی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہی چیز گیتا شریمد بھاگوت گیتا بامبے سے چھپی ہے اس میں دوسری چیز نظر آتی ہے۔ یعنی اتنی قریب ابھی ایک ہی ملک اور ایک ہی دیش تبھی ہم پار نہیں ہوئے، صرف اسٹیٹ پار کیا ہے ہم نے۔ وہ یو پی کی گیتا پریس گورکھپور مشہور ہے، گورکھپور کی، اور یہ مہاراشٹر بامبے سے چھپی ہے گیتا۔ صرف اسٹیٹ چینج ہوا، یو پی مہاراشٹر، ملک دیش چینج نہیں ہوا، لیکن اتنی سی دوری کے اندر شریمد بھاگوت گیتا جو آج گیتا پریس گورکھپور کی چھپی ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، گیتا پریس گورکھپور کی بھی گیتا میں رکھتا ہوں اور بامبے والی بھی گیتا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بائبل پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ سے جو چھپ کر آ رہی ہیں بائبل، اور یہاں جو امریکن کمپنیاں بائبل کو چھاپ رہی ہیں اس میں کچھ اور برٹن کمپنی نے جو بائبل لکھی ہے چھاپی ہے اس میں کچھ اور۔ جیسے میں آپ کو امریکہ کی ایک بائبل کے حوالے سے بتاؤں، وہ نمبر 5 پر I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you because the prince of this world cometh. His name will be Muhammad. محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکن بائبل اول نمبر 5 پر آج بھی یہ جملہ موجود ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے I will pray the Father. عیسیٰ مسیح یشوع کیا کہہ رہے ہیں؟ I will pray the Father. میں اپنے باپ سے یہ پرارتھنا کروں گا، میں اپنے پتا سے، اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا۔ باپ کہا ہے میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ اور آج بھی عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ اور مریم، وہ 3/1 1/3 کا فارمولہ ایجاد کیے ہوئے ہیں، عیسیٰ مریم خدا تینوں ایک ہی تین تھے، یعنی عیسیٰ ہی خود اللہ، عیسیٰ ہی مریم، اور عیسیٰ ہی وہی اللہ وہی مریم، مریم ہی اللہ مریم ہی عیسیٰ، اللہ ہی عیسیٰ اللہ ہی مریم۔ اور اس کا عیسائیوں میں جو دوسرا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج اس فرقے سے اگر آپ پوچھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کے باپ کون تھے تو کیا کہیں گے؟ وہ عیسیٰ کا باپ اللہ۔ اسی فرقے سے اگر آپ یہ سوال کریں عیسیٰ کا باپ اللہ ہے تو عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ کہے گا مریم۔ عیسیٰ کی ماں مریم، عیسیٰ کا باپ اللہ۔ پھر اسی فرقے سے پوچھو کہ مریم اللہ کی کون ہوئی تو کہتا کوئی نہیں۔ کیا عجیب ڈفرینس آپ دیکھیں گے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مریم کے بیٹے یہ مانتے ہیں، عیسیٰ کی ماں مریم یہ عیسائی مانتے ہیں، عیسیٰ کا باپ اللہ یہ مانتے ہیں، لیکن مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے۔ پتہ نہیں یہ آٹومیٹک فارمولہ وہاں کہاں سے آ گیا۔ یہ جب آپ اس کے اندر گھسیں گے تو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ پہلی بائبل امریکہ نے جو نکالی اس میں کیا I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ اور وہی بائبل وہ نمبر 5 پر برٹین نے جو لکھا ہے اس نے کیا لکھا؟ He has no father and he has no mother۔ عیسیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے۔ یہاں باپ اور وہاں he has no father and he has no mother، کوئی نہیں اس کا۔ ڈفرینس دیکھ لیجئے گا آپ۔ یہ دیکھیے گا گیتا، والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ ذرا اٹھائیے، ادھیائے نمبر 27 والمیکی رامائن، اور تلسی داس والی رام چرت مانس گھر گھر مل جائے گی، ادھیائے نمبر 14۔ صبح جب اٹھو
تو ہائے فرما بردار پتر، ہائے فرما بردار بیٹے، سب سے پہلے تم اپنے ماں کے پیر چھو، پھر اپنے باپ کے پیر چھو، یہ تمہارے بھگوان سمان ہے۔ بھگوان ہے نہیں کہا، یہ تو سمان۔ وید پرکاش اپادھیائے نے چھوٹی سی ڈکشنری لکھی، انہوں نے کہا کہ بھگوان کوئی شبد ہے ہی نہیں۔ وید پرکاش اپادھیائے گورکھپور سے، گیتا پریس سے چھپی ہے وہ ڈکشنری، وہ کہتے ہیں بھگوان کوئی شبد ہی نہیں ہے، اصل شبد ہے بھاگیوان، اور بھاگیہ کے معنی قسمت، وان منی والا، قسمت والا یہ ہے بھگوان۔ بھگوان کا کوئی معنی، کوئی ارتھ، کوئی میننگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی کسی ڈکشنری میں اتنا ضرور لکھا بھگوان گاڈ کا، اللہ کا نام، بس۔ لیکن بھگوان کی صحیح تشریح کی ہے وید پرکاش اپادھیائے، بھاگیوان، قسمت والا۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمیڑی دھرمتراڑائے ستوین بھاگیوان اترشیتی۔ بھگوان، جو لفظ آیا تھا بھگوان اترشیتی، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے کہا کہ کلکی پران کا یہ منتر ہی غلط ہے، کیونکہ پرانے کلکی پران کے جو نسخے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں لکھا ہے اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمیڑی دھرمتراڑائے ستوین، بھگوان نہیں، بھاگیوان اترشیتی۔ کیا لکھا ہے کہ ساری جنتا گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کب؟ کل یگ میں۔ ہندو دھرم میں بڑا عجیب ایک معاملہ ہے، کل یگ، 4 یگ مانے جاتے ہیں، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ اور کل یگ۔ ست یگ میں 4 رشی آئے، تریتا یگ میں 3 رشی آئے، دوپر یگ میں 2 آئے، کل یگ میں آیا نہیں ہے ابھی ہندو دھرم کے مطابق انوسار۔ آنے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا صفت ہوگی، وہ سب یہ ہندو دھرم کے مطابق کل یگ۔ اور کرشن جی کھنڈن کر رہے ہیں، دیکھیے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 4۔ جب جب دھرم بگڑے گا اور جتنا زیادہ دھرم بگڑے گا اتنے ہی زیادہ رشی آئیں گے دھرم کی رکشا کرنے کے لیے۔ ستیگ میں 4 آئے، جبکہ سب سچے ہی تھے، کوئی غلط نہیں تھا۔ ستیگ سب سچے، ایک بھی جھوٹا نہیں۔ تریتا یگ میں جھوٹ تھوڑا سا پنپ گیا تھا، تھوڑا سا، لیکن سچائی زیادہ تھی۔ دوپر یگ میں جھوٹ زیادہ تھا، سچائی کم۔ اور کل یگ میں سچائی ختم ہو جائے گی، سب سیاہ کارنامے، کالے کارنامے ہوں گے۔ ستیگ میں جب سب سچے تھے تو 4 آئے۔ تریتا یگ میں جھوٹ نے تھوڑا سا راستہ بنایا تو وہاں 3 ہی رہ گئے۔ جب سب سچے تھے تو 4 آئے، جبکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور تریتا یگ میں جب جھوٹ نے تھوڑا سا سراغ، تھوڑا سا راستہ بنایا تو وہاں 5-6 آنا چاہیے، تو وہاں 3 ہی رہ گئے۔ دوپر یگ میں جھوٹ زیادہ، سچائی کم، وہاں 8-10-15 آنا چاہیے تو وہاں 2 ہی رہ گئے۔ اور کل یگ جو گھور اندھکار کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے فلسفی۔ آپ دیکھیے، میں معجزہ اوپر آ رہا ہوں، قرآن کا ذرا غور کیجئے گا۔ کرشن جی نے کیا کہا کہ جب دھرم بگڑتا ہے تب رشی منی آتے ہیں، اور محمد صاحب کے بارے میں کہہ دیا وہ بہت پہلے آ چکے ہیں۔ اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی، ان کی سواری گھوڑا ہوگی، گھوڑے پر بیٹھیں گے۔ شگما روحا، وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ براق، برق کے معنی بھی بجلی کے ہوتے ہیں، براق اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کے چلا تھا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری پہلی نظر تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا، طاقت دینے کا۔ تو براق اور اشوبا شگما روحا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا لفظ کہاں سے آیا ہے، رگ وید کے اندر، جبکہ یہ بہت پرانی کتابیں ہیں، اور بجلی کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ویدوں میں بعد میں ایجاد ہوئی تھی، شاید بجلی کا دور اس وقت موجود تھا۔ کھنڈن دے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ براق، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہاں پر بھی تو بجلی نہیں تھی، آسمانی بجلی کو کہا گیا کیونکہ اس کی رفتار
مورس بوکائے نے اپنی کتاب میں لکھا آسمانی جو بجلی ہوتی ہے اس کی رفتار ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل ایک سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے، 1,86,000 میل، اور براق اسی رفتار سے چل رہا تھا، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلا، کیونکہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار براق، بہت زیادہ تیز رفتاری سے لے جانے والا وہ سواری۔ شگمارو دیو دتے، وہ دیودوت دیں گے، پرشورام دیں گے۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین نے وہ گھوڑا وہ براق دیا تھا۔ جگت پتی کس کو دیں گے؟ جو پوری دنیا کے رچھک ہوگا، رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے رحمت اور کرپالو بن کر آنے والا۔ پھر کیا کہا؟ آسین اسادت منم شڈیشور گلم گیتا، وہ تلواروں سے جنگ لڑنے والا ہوگا۔ اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ محمد صاحب آج کے B-52 والے زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ تیر و تلواروں والے زمانے میں آئیں گے، اور وہ آج سے 1400 سال پہلے گزر چکا ہے۔ اب آئیے ذرا رامائن، تلسی داس جی کیا کہتے ہیں؟ پیر چھوؤ۔ اور والمیکی جی نے 27ویں ادھیائے میں کیا کہا؟ جب رام چندر جی کی پتنی سیتا کو پکڑ کے لایا گیا، جب راوڑ کے چنگل سے ان کو چھڑایا گیا، تو وہ وہاں سے آئیں تو سوچا رام چندر جی کے پیر چھو لوں، آشیرواد لے لوں۔ جب جھکی والمیکی رامائن، کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا، کہا رام رامائن نما، رام رامائن ستیم استی۔ ہے سیتا میں کون ہوتا ہوں میرے سامنے پیر چھو رہی ہو؟ رام رامائن نما، رام رامائن ستیم استی۔ ہائے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ بڑی اچھی توحید ہے ایک ایشور بات۔ دیکھیں رام رامائے، اور یہاں اگر کوئی سنسکرت جاننے والا ہو تو ذرا غور کرے، یہاں رام کے ساتھ آئے جو آ رہا ہے یہ ترتیہ وبھکتی یوز ہوئی ہے سنسکرت کے اندر، جس کا معنی ہوتا ہے کا کے کو لیے، کا لیے کے لیے کو لیے۔ رام رام کے لیے نہیں، رام 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 کے لیے سر جھکا، یعنی میرے لیے نہیں، میرے رام، تیرے رام کا بھی ایک رام ہے اوپر والا۔ رام رامائے نما، ہائے سیتا اپنے رام کے پیر مت چھو، بلکہ اس رام کا کے سامنے سر جھکا جو تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والا۔ نما نمسکار، نمستے نہیں کہنا چاہیے، سنسکرت کے آدھار پر نمستے کہنا حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ نمستے کا ارتھ ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، نم سر، اور اسی سے شاید نماز بھی ہے سنسکرت کا یہ جملہ بھی، نم پلس از دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ نم کے معنی سر جھکانا اور از معنی ایشور اللہ، نم پلس از نماز، نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ اگر ہم اس کو سنسکرت کے اندر لے لیتے ہیں تو یہ نماز بھی سنسکرت کا شبد ہے، لفظ ہے، جس کے معنی ہوا اللہ کے سامنے سر کو جھکانا۔ تو والمیکی رامائن میں اور آپ تلسی داس جی کی رامائن میں فرق دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو کتاب چھپی ہے، اور گیتا اور بمبئی کی گیتا دونوں فرق بدل گئیں، دونوں میں زمین و آسمان کا انتر۔ لیکن اگر آپ قرآن اٹھا لیں، ہندوستان کا لے لیں، سعودی عرب کا لے لیں، بلکہ اسلامی ممالک کے دشمن امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی قرآن موجود ہے تو آپ اس کو بھی لے لیں، برٹن کا قرآن اٹھا لیں، آپ کویت کا لے لیں، عراق کا لے لیں، شام کا لے لیں، دنیا کے جس خطے کے اندر اگر مسلمان رہتا ہے اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ وہاں کے قرآن کو لے لیجئے اور آپ کھول کر پڑھ کر دیکھیں تو ہو بہو سیم ٹو سیم آپ کو وہی چیز ملے گی جو انڈیا کے قرآن میں ہے، جو سعودی عرب کے قرآن کے اندر ہے۔ اسی لیے شیخ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے، نازل کرنے والے بھی ہم، حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہنے تو آیات جہاد نکالو، جو شور کر رہے ہیں کرنے دو، قرآن کے اندر سے اتنی آسانی سے آیات جہاد نکل جائیں گی۔ سب سے پہلے تو تم سمجھو جہاد کو اس معنی میں آپ لے کیوں رہے ہو کہ تلوار اٹھانا سکھایا جاتا ہے اور یہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی اگر پترکار موجود ہیں تو وہ نوٹ کریں اور اس بات کو نکالیں، اسلام نے دہشت گردی کو کچلا ہے اور ایسے کچلا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ جہاد صرف تلوار اٹھانے کا ہی نام نہیں ہے، جہاد اس چیز کو کہتے ہیں کوئی بھی بگڑی ہوئی چیز
چیز کو اگر آپ اس راہ راست پہ لائیں تو یہ جہاد ہے. جہاد یا جہاد کے معنی عربی میں ہوتے کوشش کرنا. اگر آپ کی اولاد بگڑی ہے اور اس کو راہ راست پہ آپ لا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. آپ کی بیوی بدچلن ہے, اگر آپ بھی اس کو راہ راست پہ لا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جہاد ہے. جہاد کہتے ہیں کسی بھی مشکل چیز کو آسان اگر کیا جائے اور اس میں تن و من اور لگن کے ساتھ محنت کی جائے, اس کو جہاد کہتے ہیں. ہاں, اگر اسلام پر کوئی حملہ بولے, اللہ کے کلمے کو کوئی اگر ذلیل کرے, محمد رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی لڑنا یہ بھی جہاد ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کا نازل کرنے والا اللہ اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. اور ایک ملک تھا, نام ذہن سے نکل گیا, بادشاہ نے قرآن پر پابندی لگا دی, بلکہ جتنے قرآن کے نسخے تھے جلا کے سمندر میں بہا دیا. سب نسخے بہہ گئے. رات میں نکلتا ہے لگ بھگ 2:30-3 بجے, کیا دیکھتا ہے ایک جھونپڑی سے آواز آ رہی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلایا, کیا دیکھتا ہے, چھوٹا سا 9 سال کا بچہ. کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن. نہیں پہچانا یہ بادشاہ. کہا قرآن تو یہاں کے بادشاہ نے جلا دیا, سمندر میں بہا دیا, پھر تم یہ قرآن کہاں سے مل گیا تمہیں؟ کہا محترم, بادشاہ نے اس قرآن کو جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا. اس بادشاہ سے جا کے کہو کہ اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے, اس قرآن کا تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے دوسرے دن صبح اعلان کر دیا کہ جو قرآن 9 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے اس قرآن کو اس دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. آئیے